آج کی اس نشست کا عنوان زندگی کی مقصدیت کو بیان کرنا ہے۔ ہم اس دنیا پر کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کارخانہ قدرت میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بے مقصد پیدا کی گئی ہو۔ اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور جب تک وہ چیز اس مقصد کی تکمیل کرتی رہتی ہے تو اسے عزت دی جاتی ہے۔ جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو اسے کوئی عزت اور کوئی تکریم نہیں دی جاتی۔ یہ مائک ہی ہے، اس کا مقصد ایمپلیفائر تک آواز پہنچانا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ آواز آگے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑ دے اور یہ ایمپلیفائر تک آواز نہ پہنچائے تو پھر اس خوبصورت جگہ پر اس کو سجایا نہیں جائے گا، اس کو یہاں سے اتار کر کے کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اب بہت قیمتی ہے اور بہت اچھی جگہ پہ اس کو مرتبہ دیا گیا ہے، لیکن پھر اس کی کوئی توقیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے اور ہر چیز اپنے مقصد کی جب تک تکمیل کرتی رہتی ہے تو عزتوں کی مسند پہ اسے بٹھایا جاتا ہے، اور جب مقصد پر عمل کرنا چھوڑ دے اور مقصدیت سے عاری ہو جائے تو پھر اس کی کوئی توقیر اور کوئی عزت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد اس کو پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اس کائنات کے اندر چھوٹے چھوٹے جانور بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، انسان تو مقصود ہے کائنات کا۔ یہ کیچوا جس سے مچھلی ہم پکڑتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول سی چیز ہے، لیکن جن کھیتوں میں کیچوا پایا جاتا ہے ذمہ داروں سے پوچھیں کہ وہاں زرخیزی بڑھ جاتی۔ اسی طرح میں نے ایک جگہ پہ ایک شخص کو دھاگے کے ساتھ یہ کیچوے باندھ کر کے دھوپ میں خشک کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اس حکیم صاحب سے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے بدن میں فولاد ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کانٹا لگا کر کے مچھلی پکڑنے کے کام بھی آتا ہے۔ اتنا نحیف نزار اور کمزور جسم جس کے اندر ہڈی بھی نہیں ہوتی، اس کے یہ 3 فوائد بالکل ظاہر ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہوں گے جو ہماری نظر میں نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ مینڈک جو ہوتے ہیں، یہ ذمہ داروں سے پوچھیں کہ آج کل چاول کی فصل کے لیے یہ کتنے مفید ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں جو فصلوں کے اندر، ان کے لیے یہ کتنے بہتری کی ضمانت ہے۔ تو ہم وہ چیزیں جن کے فوائد ہماری نظر میں نہیں ہیں، لیکن وہ بھی چیزیں فوائد سے خالی نہیں ہیں۔ تو جب یہ کیڑے مکوڑے، یہ حشرات الارض، یہ مینڈک اور کیچوے یہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، تو جس کے گرد پوری کائنات کا چرخ گھومتا ہے اور جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، وہ انسان کیا بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے؟ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یقیناً اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ضرور ہے، اس کی تخلیق کا کوئی مدعا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مقصد کو، اس مدعا کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، ارشاد کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اور مدعا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت اس لیے نہیں کہ اس کو بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے، اسے کوئی غرض ہے۔ بندوں کو تخلیق اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پوجیں گے اور میری عبادت کریں گے تو کوئی مجھے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی کسی غرض سے پاک ہے۔ خود ارشاد فرمایا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ تو میں اس سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، چونکہ وہ کھانے سے بھی پاک ہے اور اسے رزق کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود رزاق ہے،
وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے اور وہ قوتوں کا مالک ہے۔ وہ رب جو خود قوتوں کا مالک ہے، جو متین ہے، ذو قوہ ہے اور رزاق ہے، اس کو غرض کوئی نہیں ہے، تو پھر بندوں کو حکم کیوں دیا گیا کہ وہ اس کی عبادت کریں؟ اصل بندے کے لیے کمال یہ ہے کہ وہ بندگی میں رہے، اور اس سے اس کے اخلاق رذیلہ ختم ہوں گے اور اس میں اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے اس کو عبادت کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا جمال پا سکے۔ اگر وہ پوجا نہیں کرے گا، اللہ کی پرستش نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو طوعاً اور کرہن اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے، اس کی تسبیح نہیں بولتی۔ علماء نے لکھا کہ تمام درخت جو تم دیکھ رہے ہو یہ حالت قیام میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بول رہے ہیں، اور درخت جب تک تسبیح بولتا رہتا ہے اپنے تنے پہ کھڑا رہتا ہے، اور جب تسبیح بولنا چھوڑ دیتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو درخت کاٹ دیا جائے سمجھ لو کہ اب تسبیح کا عمل اس سے موقوف ہو گیا تھا، اب اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو سارے درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک حالت تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ حالت سجدہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادت دی نماز کی صورت میں، وہ ان تمام صورتوں کی جامع ہے، ان تمام عبادات کی جامع ہے۔ درختوں کا قیام بھی ہے، چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہے، مینڈک کی طرح تشہد اور قعدہ بھی ہے، اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور تمام مخلوقات کا مقصود ہے، اور پوری کائنات کا چرخ اس کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس کی عبادت بھی تمام مخلوقات کی عبادات کے جامع ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم ایک بار نہیں دیا، قرآن مجید کے اندر متعدد مرتبہ اسے نماز کا حکم نامہ دیا گیا۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا۔ صبح سے لے کر شام تک کس کس کو سیلوٹ کرتے ہیں، روٹی کے چند ٹکڑے اور نوالے کمانے کے لیے کس کس سے ہنس ہنس کے بولنا پڑتا ہے، اور کس کس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا جو کہ رازق ہے اور حقیقی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ یہاں صرف اہل ایمان کو حکم نہیں دیا گیا، یہاں پوری انسانیت کو اللہ کی حضور حاضر ہونے کا کہا گیا ہے، چونکہ وہ صرف اہل ایمان کا رب ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کائنات کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ اٹھائیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہاں رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف وہ اہل اسلام کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق بہم پہنچا رہا ہے، جو اسے مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی حضور کوئی سجدہ ریز نہ ہوتا ہو اور اس نے اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے ہوں، سورج کو حکم دیا ہو اس کے گھر میں روشنی نہ بھیجنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ آپ 3 مہینے بل نہ دیں تو واپڈا والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے، آپ بل نہ دیں تو گیس والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے، ٹیلی فون کا بل نہ دیں تو وہ تار کاٹ دیں گے۔ لیکن ساری زندگی کوئی اس کی حضور سجدہ ریز نہ ہو، کبھی اس نے چاند کو حکم نہیں دیا اس کے آنگن میں چاندنی نہ بکھیرنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ کبھی ہوا کو نہیں کہا اس کے ویڑے میں آکسیجن نہ پہنچنے پائے، یہ نافرمانوں کا گھر ہے، بلکہ سورج جس طرح روشنی حضرت بایزید بسطامی کے گھر میں بکھیرتا ہے اس عاصی کے گھر میں ایسے ہی بکھیرتا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے جس کا عموم پوری انسانیت کو فیض دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ ساری زندگی یہ ان کو معمول رہا ہے، اور مہمان تمہارے گھر میں آ کر کے تمہارا نہیں کھاتا، وہ اپنا حصہ خود لے کر کے آتا ہے۔ مہمان کو دیکھ کر کے ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے،
خوشی کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہمان مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن بھوک لگی، گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈنے نکلے۔ ایک شخص کو جو کہ بوڑھا تھا لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربط، رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا، اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں، تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے۔ اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آج لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، لیکن دیکھیے وفا کی ریت نبھا گیا نا۔ اس نے کہا کہ میں بتوں سے بے وفائی روٹی کے ٹکڑوں اور چند لقموں کے لیے نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے، اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پہ کھلاؤں گا، کھاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو تیری مرضی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کے چلتا بنا، وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے، سلام دیا، سندیسہ سنایا۔ رب کہتا ہے اے میرے خلیل، تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اور تو فرما رہا ہے کہ وہ میرا بندہ تھا۔ ارشاد ہوا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے؟ اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ دور پہاڑ پہ جا چکا ہے، اس کے قریب پہنچے، کہا میاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی آؤ۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا آؤ۔ تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز، اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ تم تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کھلاؤں گا نہیں۔ کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کا غلام بنا لے مجھ کو۔ تو وہ رب ہے سب کا، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایک تو وہ تمہارا رب ہے، اور پھر الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، کتنی شان ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی۔ جو تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں؟ ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ عرض کی گئی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے حج کروایا ہے اور سائی اور کعبۃ اللہ کا طواف کرایا ہے، اور حالت یہ تھی کہ اگر چٹان کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بھن کے کباب بن جاتا، اتنی گرمی کی شدت تھی۔ کیا میری ماں نے میری جو خدمت کی، میری کفالت کی، مجھے دودھ پلایا، مجھے جنم دیا، تو میں نے کیا ماں کی خدمتوں کا صلہ دے دیا ہے؟ تو جواب آیا تو نے ابھی اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ ماں جب ہنس کے دیکھتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی ہیں، اور بیٹے کی زندگی ماں کے اس ہنسنے سے جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں کے جو جذبات ہیں، ماں کی جو کہانیاں ہیں، ماں کے سینے میں جو درد کے امٹتی ہوئی ایک کائنات ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ ماں ماں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو وہ درجے عطا فرمائے۔ بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کرتی ہے بھلا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی ماں محبت دیتی ہے؟ ساری زندگی بھی انسان ان محبتوں کا بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، چونکہ ماں کے پیار کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ ماں کی محبت کی گہرائی اور گہرائی کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا۔ سمندر کے پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ کبھی دیکھا نہیں جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو دنیا کو عقل و بینش کا درس دینے جاتا ہے، لوگ اس کے ایک ایک جملے کے لیے کان لگائے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایک لفظ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ دنیا کے بڑے بڑے سکالر بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور جامعات میں جاتے ہیں
اور لوگ ان کی ایک ایک بات کو موتی سمجھ کے قبول کرتے ہیں، لیکن وہ جو زمانے کو زندگی کا درس دینے گھر سے نکلتا ہے، جب گھر سے نکلنے لگتا ہے، ماں دیہات کی رہنے والی ہو یا گلبرگ کی رہنے والی ہو، ماں اس کو کہتی ہے بیٹے سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ جو دنیا کو عقل سکھانے جا رہا ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سڑک عبور کیسے کرنی ہے، لیکن یہ ماں کے پیار کا ایک روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل رکھا ہے اور تڑپتی ہوئی جو ممتا رکھی ہے، وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ میں تیرے پہ راضی تب ہوں گی کہ اگر تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لے آئے۔ تو اس بدبخت نے اپنی اس محبوبہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس اقدام کی تیاری بھی کر لی اور جا کے ماں کا سینہ چیرا اور اس کا کلیجہ نکالا، اور اپنی اس محبوبہ کی خوشنودی کے لیے تیز تیز آ رہا ہے کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا اور یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے۔ تو تیزی سے آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، جب گرا تو کہتے ہیں ماں کے کلیجے سے آواز آئی پتر چوٹ تو نہیں آئی ہے۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ دنیا والوں، ماں کی قدر کو ضائع نہ کرنا، ماں کے پیار کو اور اس کی محبت کا صلہ دے تو نہیں سکتے، لیکن ساری زندگی ماں کی نوکری کرنا اور اپنے باپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا، یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہوتی ہے۔ حضور نے منبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تھا، تو بعد میں پوچھا گیا حضور آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تو یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کثرت عبادت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنتی نہ ہو سکے ان کی خدمت کر کے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے آمین کہا۔ تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات ماں کے قدموں تلے ہے، بلکہ میرے محبوب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟ 2 ہستیوں کے حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتے، اپنے حق تو معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لوں گا۔ ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا جا بیٹے میں نے اپنے حق معاف کر دیے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں 12 سال جنگلوں میں گھومتا رہا، ایک دن مجھے خیال آیا بستام کے قریب سے گزر رہا تھا کہ چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں، دروازے کو دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں، دکھ بھی کیوں پہنچاؤں؟ ماں اب سو رہی ہوگی اور میں دروازہ ناک کروں گا تو ماں اٹھے گی۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، میں دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا رہا کہ چلو جب ماں بیدار ہوگی تبھی میں دروازے پہ دستک دوں گا۔ کہتے ہیں جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا، میں سمجھ گیا کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے۔ کہتے ہیں میں دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہوتی ہیں کہ یہ میرا کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے۔ 12 سال کے بعد دستک دی تھی اور ماں پہچان رہی ہے یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کی لمس ہے اور یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کی آہٹ ہے۔ بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، فلائٹ ابھی لیٹ تھی اور وہاں کوئی ہم زبان مل جائے تو غنیمت ہوتا ہے، تو مجھے ایک سمت ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح کوئی منہ بولی پنجابی میں بات کر رہا ہے۔ میں اٹھ کے ادھر لڑک گیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ پنجابی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو وہ انڈیا کے لوگ تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ، تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو ہم الوداع کرنے آئے ہیں۔ تو میں ان کے پاس بیٹھ کے گفت و شنید شروع کر دی تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے 27 سال 3 ماہ ہو گئے ہیں، میں انڈیا سے آیا تھا لیکن یہاں ایسے مسائل بنتے گئے کہ میں جا نہیں سکا۔ اس وقت میرا لڑکپن کا زمانہ تھا اور اب میرے بال بھی سفید ہو رہے ہیں،
تو میں 27 سال 3 ماہ کے بعد جا رہا ہوں، اور اس نے ساتھ کہا کہ پتہ نہیں میرے گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا میاں اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچانیں گی کہ یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز ہے، یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ تو بندہ ساری زندگی خدمت بھی کرتا رہے، ماں نے پیار اتنا کر دیا ہوتا ہے، ماں نے محبت اتنی دے دی ہوتی ہے کہ اس پیار کا بدل انسان جو ہے نہیں دے سکتا۔ انسان تو دیکھتا ہے جب ہوش سنبھالتا ہے کہ میری ماں نے میرے سے کتنا پیار کیا، لیکن جب بندے کی ہوش نہیں ہوتی، ماں اس وقت جو پیار کرتی ہے، گندگی سے دھتڑا ہوا بچہ، اور ماں اس کو فرش سے اٹھاتی ہے، پہلے چومتی ہے پھر غلاظتیں دھوتی ہے۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کے پیار کا انداز ہے۔ ماں کو بیٹے کے ساتھ اتنا پیار ہے، اور بندہ ساری زندگی نوکری بھی کرے ماں باپ کی تو پھر بھی خدمتوں کا صلہ نہیں دے سکتا۔ ایک شاعر ہوا احسان دانش، اس کی ماں بیمار ہوگی تو وہ خود اس کے کپڑے جا کے دھوتا تھا، تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر تھی، وہاں جا کے لباس دھوتا اور پھر دوسرا لباس لے جاتا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ خدمت میں سر انجام دوں گی، تو احسان دانش نے کہا تھا کہ ماں میری ہے اور یہ حق میرا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، اور یہ سعادت مندی میرے حصے میں آنی چاہیے، میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یہ سعادت مندی ہوتی ہے اولاد کی۔ تو انسان جتنی مرضی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، وہ تو راضی ہوتے ہیں، بلکہ نالائق اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں اور زیادہ ہوتی ہیں۔ تو انسان ان کی خدمت کا حق نہیں دے سکتا۔ ماں باپ کے اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا۔ اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور آج کی اس گفتگو کا اس کو نقطۂ عروج بھی سمجھ لیجئے گا کہ ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ جس کا کسی ترازو پہ تول نہیں ہو سکتا، اور اس کے پیار کا صلہ بدلہ ساری زندگی خدمت میں بھی گزار دیں پھر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس قدر ماں کے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ جس نے جنم دیا ہے اس کے اتنے حق ہیں، تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے؟ جس نے تخلیق کیا ہے، دست قدرت سے بنایا ہے، تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے؟ تو مجھے بتائیے اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ ریزی نہیں کرتا؟ صبح کے وقت چڑیاں بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض بھی رب کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، بلوں سے سر نکال کر جانور بھی اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا بد نصیب زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا، جو اللہ کی حضور جو ہے وہ عبادت کا سر نہیں رکھتا۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے تو والدین نے مجھے پیدا کیا، تو فرمایا اب بتاؤ تمہارے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ اگر کہو کہ ان کے والدین ہیں تو ان کو کس نے پیدا کیا، پھر ان کو کس نے پیدا کیا؟ بات حضرت آدم علیہ السلام تک چلی جائے گی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ تمہیں ماننا پڑے گا، انکار نہیں کر سکو گے کہ وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ ماں کے رحم کے اندر کون نقش و ونگار دینے والا ہے؟ کس نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے؟ کس نے چشم خانوں کے اندر روشن چراغ رکھ دیے ہیں؟ اور کس نے سر کے اندر ایک نشیط اور روشن دماغ رکھ دیا ہے؟ کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی اور کانوں کو شنوائی کی طاقت دی؟ اور کس نے جو ہے وہ سونگھنے کی قوت اور قوت شامہ ناک کے نتنوں کے اندر رکھ دی؟ کون ہے جو ٹانگوں میں زور پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے چھاتی کو طاقت دی؟ کون ہے جس نے انسانیت کو احسن تقویم بنایا؟ انسان کیا تیرا حق ہے کہ مسجد کے قریب سے تو گزر جائے اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، آجا نماز کی طرف، اور تو جو ہے وہ اس کو سننے کے باوجود گزر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اس کے حضور آئے نہ، حاضر ہی نہ ہو؟ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سعادت مندی ہے۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے کئی مفاہیم ہیں۔ ایک عام مفہوم عبادت کا پوجا اور پرستش کرنا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، اللہ ہی کی پوجا کی جائے، اور کوئی اس بات کا استحقاق نہیں رکھتا کہ اس کی پوجا پاٹ کی جائے، ایک خدا کو پوجیں گے۔ دوسرا عبادت کا مفہوم یہ ہے اطاعت و فرما برداری، بندے کے لیے جمال اور حسن ہی بندگی ہے، وہ اللہ کے حضور اپنا سر جھکائے اس طرح کہ جو اس کا حکم ہے اس کو بجا لائے، وہاں سے سر نہ پھیرے، اور اس میں
اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے فہم و ادراک کے گھوڑے نہ دوڑائے، بس اس کے حکم کو ہر صورت کے اندر قبول کرے۔ اور تیسرا مفہوم جو ہے وہ بندگی اور غلامی کے معنی میں ہے۔ بندگی اور غلامی کے معنی میں عبادت ہے کہ بندہ اس کا جو ہے وہ اس طرح غلامی کا حق نبھائے جس طرح غلام کو آقا کی کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو ہزاروں آقا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جو ہے وہ فرامین اس کے پابند ہیں، اور بندہ اس کا کیوں پابند نہ ہو؟ جن کو دنیا آقا مانتی ہے وہ بھی ان کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس کی بات کو کس انداز سے بندہ ٹالے؟ اور آج اس دنیا کے اندر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینا ہوتی ہے، ان 8 گھنٹوں کے اندر آپ کا مالک آپ کو بلائے، صرف 8 گھنٹوں میں ایک عارضی ملک آپ کے اوپر رکھتا ہے، تو آپ دوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آپ کے مہمان بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور آپ چائے بھی ان کو پلا رہے ہوں، لیکن باس بلا لے آپ کو اور وہ گھنٹی دے، تو آپ بیل پہ سب کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ مہمانوں سے بھی معذرت کرتے ہیں، مجھے باس نے بلایا، آپ دوڑتے جا رہے ہیں۔ یار ایک دنیا کا باس بلائے تو مہمانوں کو چھوڑ کے، چائے کو چھوڑ کے، مرغن غذاؤں کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور رب کا نمائندہ پکارے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، جو بندہ اس کے حضور نہ جائے کتنا بڑا بد نصیب ہے، کتنی بد نصیبیاں اس کا مقدر ہیں کہ جو اس کے حضور۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کی عمومیت ہے۔ اگر آج 8 گھنٹے کے لیے آپ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ آپ کو آواز دے اور آپ نہ جائیں، تو وہ آپ کی نوکری ختم کر دے گا، آپ کو سخت سرزنش اسی وقت کرے گا، یا پھر آپ کو فارغ کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں، کبھی اس نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ جو نہیں مانتے ان کو اور زیادہ دے رہا ہے، چونکہ ان کا حصہ صرف دنیا پہ ہی ہے نا، آخرت میں تو حصہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا اگر مسلمانوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دوں۔ لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو زیادہ ہی رگڑ دیا گیا ہے، چونکہ انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے، آخرت ابھی دیکھی نہیں ہے، ورنہ جو ان کے لیے آخرت میں رکھا گیا ہے دنیا کی کوئی شے ان کے نزدیک حیثیت ہی نہ رکھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، صاحب مشکات نے اس کو لکھا کہ دنیا کے اوپر جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی ہوں گی وہ جنت میں لے جایا جائے گا، اور ایک مرتبہ جنت میں جو ہے وہ داخل کر کے نکال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ بتا دنیا کے اوپر تجھے بڑی تکلیفیں پہنچی؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے۔ جنت کی صرف آب و ہوا سارے دکھ ختم کر دے گی، اور جس نے تخت و تاج پہ بیٹھ کے بھی زندگی ساری گزاری ہو، حدیث میں آتا ہے اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی، اور پھر اس کو کہا جائے گا بتا تو دنیا کے اوپر کوئی راحت پائی ہے؟ وہ کہے گا مالک دنیا کے اوپر میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک غوطہ جہنم کے اندر دیا جائے گا، دنیا کے سارے سکھ ہی بھول جائے گا کہ میں وہاں بادشاہ ہوا کرتا تھا، میں وہاں حکمران ہوا کرتا تھا، میں دنیا کے اوپر جو ہے وہ اوباما تھا، میں دنیا کے اوپر بش تھا، میں دنیا کے اوپر پوری دنیا کو میں نے جو ہے وہ ریوڑ کی طرح ہانکا تھا اور انسانیت کا قتل کیا تھا، میری رونت اور میرا تکبر دنیا کو جھکا دیتا تھا۔ اس کو کوئی شے اور اپنی کوئی آکڑ اور کوئی بات یاد نہیں رہے گی، صرف ایک ڈبکی کی بات ہے۔ اور جس نے دکھ پہ دکھ کاٹے، غربت، تنہائی، دکھ، اذیت، مصائب، آلام، مشکلات، لیکن ایک بار جنت سے گزار کر کے جنت کی صرف آب و ہوا ہی سنگھائی جائے گی، تو اس کو کہا جائے گا بتا دنیا کے اوپر تجھے کوئی دکھ پہنچا؟ وہ کہے گا میرے رب دنیا پہ مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ اب بتائیے کہ اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں یا کہ دنیا کوئی منشا و مقصود بنا لیں؟ ہماری زندگی کی ڈگر کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور دوسری بات اگر دنیا کے اوپر ہم عزتیں، سرخرویاں جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ سرخرویاں ہیں وہ پا بھی لیں تو وہ کتنا کو عرصہ ہے، پھر اس کا حساب بھی تو ہم نے دینا ہی دینا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ لیں جتنا برداشت کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم چلیں۔ ہم مجلس اس لیے برپا کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ تو ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اس نعمت غیر مترقبہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کا نور عطا کیا اور آپ کی صورت میں ہمیں ہادی و رہبر عطا فرما دیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو آپ کہیں گے ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹھے ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔
हुजूर ने पूछा क्यों बैठे हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे बैठने का मकसूद अल्लाह का शुक्र अदा करना, उसकी हम्द बोलना है कि हिदायत दीन मिली और आप मिले। तो बज़ाहिर तो ये बात यहाँ इख्तिताम पजीर होती, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा क्या तुम हलफ दे सकते हो कि इसीलिए बैठे हो, कसम उठा सकते हो कि तुम्हारे बैठने का कोई और मकसद नहीं है? तो बज़ाहिर तो लगता है कि ये कसम का मौका नहीं है, लेकिन हुजूर ने उनसे हलफ तलब किया। उन्होंने बाकायदा अर्ज़ की, हुजूर हम हलफ उठाते हैं कि हम किसी और मकसद के लिए नहीं, इसी मकसद के लिए बैठे हैं। जब सहाबा हलफ दे चुके, हुजूर उनसे हलफ बाकायदा ले लिया, तो उनकी आंखों में ये सवाल तो फैल रहा था कि ये मौका बज़ाहिर हलफ का नहीं था। हुजूर ने हमसे हलफ लिया, हमने दे दिया, लेकिन एक सवाल था जो उठता था। तो आका करीम उनसे मुखातब हुए, फरमाया सहाबा अभी अभी जो मैंने तुमसे हलफ लिया है ये किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं था, तुम्हारे कौल की सदाकत पर मुझे कुछ शक नहीं गुजरा था कि मैं कसम से उसकी तस्दीक चाहिए हो, बल्कि माजरा कुछ और था, और वो ये कि तुम यहाँ मजलिस बर्पा किए हुए थे, मैं हुजरे में बैठा हुआ था। अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे पास जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, और उन्होंने मुझे आके खबर दी कि ए महबूब आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आपका रब फरिश्तों में आपके सहाबा के इस अमल पे नाज फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। तो वो कौन सा अमल था जिस पे रब हो के फरिश्तों में फ़ख्र कर रहा है, नाज फरमा रहा है? वो सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक हुजूर की सूरत में अल्लाह जल्ला शानहू का शुक्रिया अदा करने का हक़ है, तो वो एक दोपहर की मजलिस मीलाद से क्या मुमकिन होगा? सारी ज़िंदगी भी उनके नाम लगा दें, हक़ के शुक्र फिर भी अदा ना हो। हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। हमारा बाल बाल कर्ज़ रिसालत में जकड़ा हुआ है, सारी ज़िंदगी उनके नाम लगाएं, हक़ के शुक्र फिर भी अदा ना हो। इसलिए हमें इन मजालिस में आके सीखना है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा ज़िंदगी कैसे गुजरी है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को हुजूर के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक बसर करके उनके उसवाए नूर को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े जनाब हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मज़हब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। आप फरमाया करते थे, साहिब न किसी को पूछने की नौबत आए, न तुम्हें बताने की ज़रूरत, तुम्हारी वज़ाक़ता, तर्ज़ ज़िंदगी, अंदाज़ मुआशरत ऐसा खूबसूरत होना चाहिए, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग कहें वो देखो हुजूर का ग़ुलाम आ रहा है। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, दुनिया में भी उनके दम से मुक़द्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। मैं और आप अपनी ज़िंदगी के रोज़ो शब को आका करीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़ के मुताबिक बसर करने, गुजारने का अज़्म करें। हुजूर ने जिस तरह अपने रोज़ो शब गुजारे हैं, अपनी ज़िंदगी बसर की है, आज उसवा रसूल के पाकीज़ा उन्वान के साथ जो हम जमा हुए हैं, तो फिर हमें ये सीखना होगा और आगाज़ अपनी ज़ात से करना होगा, अपने घर से करना होगा, और फिर उसके बाद पूरे मुआशरे को हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत सिखानी होगी। आका करीम की सीरत बेहतरीन नमूना है इस उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए। अगर हम अपने आप को उनके तरीक़े के मुताबिक ढाल लें, उनके बताए हुए उसलूब हयात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर लें, तो कोई वजह नहीं है कि हम दुनिया के ऊपर कामयाब और सरखरू कौम बन के न उभर सकें। आज हमारा मसला क्या है कि हम मुसलमान तो हैं, लेकिन इस्लाम हमारे रवैयों में नहीं है। आज हम मुसलमान तो कहलाते हैं, लेकिन हमारे वादों में इस्लाम नहीं पाया जाता। आज हम मुसलमान तो हैं, लेकिन हमारे कारोबार में इस्लाम नहीं है। आज हम मुसलमान तो है, लेकिन हमारी शादियों में इस्लाम नहीं है। आज हम मुसलमान तो हैं, लेकिन
ہماری سیاست میں اسلام نہیں ہے. آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہماری تقریبات میں اسلام نہیں ہے. تو پھر اسلام ہے کہاں؟ صرف سمٹ کے مسجد میں رہ گیا، مخصوص چار دیواری میں رہ گیا. تو اسلام تو ہمارے رویوں میں، ہمارے طرز زندگی میں، ہمارے انداز معاشرت میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے طرز حیات میں دکھائی دینا چاہیے. اور مسلمان سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی سیرت کا ایک چلتا پھرتا پیکر ہوتا ہے، ایک مجموعہ ہوتا ہے حضور کی سیرت کا، اور اس کے ایک ایک قول سے، عمل سے، رویے سے سیرت کے انداز دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں. میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آغاز فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. اللہ اکبر. خواتین کے ساتھ، گھریلو خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے، یہ ہمیں ملاحظہ کرنا ہوگا تاکہ سیرت کا حقیقی رنگ اور آہنگ ہمارے عمل سے ٹپکتا ہوا دکھائی دے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا حضور کی سیرت کے عنوان سے تو انہوں نے برجستہ کہا، کان خلقہ القرآن. اے پوچھتے والے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن حضور کے اخلاق کا ہی تو عکس ہے. حضور کے کردار کی اگر تھیوری دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن ہی تو موجود ہے. قرآن نے جہاں روکا ہے وہاں آپ حضور کو نہیں دیکھیں گے، اور جس کام کے کرنے کا، بجا لانے کا حکم قرآن نے دیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ حضور اس پر کیسے عمل فرما رہے ہیں. تو گویا قرآن کی تھیوری کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے، عملی مشق اگر دیکھنی ہے تو وہ حضور کی حیات طیبہ ہے. اللہ اکبر. ہر جہت میں، ہر سمت میں آپ کو حضور کی مبارک سیرت نمایاں نظر آئے گی. ام المومنین مزید حضور کی سیرت کا اپنے ذاتی مشاہدات کے حوالے سے بیان فرماتے ہوئے ارشاد کرتی ہیں کہ ایک دن میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور گھر تشریف لائے. مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا اور فرمایا، عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا. تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور پینے لگے، اور پھر فرمایا، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے بتاؤ. اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ گھر ایک خوبصورت سانچے میں ڈھل جائے گا یا نہیں ڈھلے گا؟ اللہ اکبر. حضور کی سیرت کے عنوانات، حضور کے معجزات سے ہم اخذ کر سکتے ہیں. آپ نے حضور کا معروف معجزہ بارہا علماء سے سنا ہوگا، لیکن اس میں سیرت کا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفہ کے چبوترے پر علم حاصل کرتا تھا. یہ مسجد نبوی میں ایک جگہ بنا دی گئی تھی جہاں صحابہ حضور کے منتظر رہتے تھے. بلا تعین اوقات اللہ کے محبوب تشریف لاتے، جب حضور کے جی میں آتا، جب حضور کے پاس فرصت ہوتی اور یہ منتظر بیٹھے ہوتے تو اللہ کے محبوب ان کو کچھ ارشاد فرماتے. یہ ان فرامین عالیہ کو اپنی روحوں میں جذب کر لیتے، اپنے من میں اتار لیتے. اللہ اکبر. تو یہ صفہ کے جو لوگ تھے، یہ کبھی حضور کے گھر میں کھانا آ جاتا، کبھی کوئی صحابی ان کو کھانا بھیج دیتا، کبھی یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے اور بازار میں بیچتے اور اپنے پیٹ کی ضرورت کو پورا کرتے، کبھی فاقے کاٹتے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. 1 2 3 نہیں، کئی دن گزر گئے اور میری حالت غیر ہو گئی، انتڑیوں میں بل پڑنے لگے. اب حالت مخمصہ میں جب جان جانے کا اندیشہ ہو تو اس وقت سوال کرنا جائز ہے، لیکن میں نے پھر بھی، حضور کی تعلیمات تھی، سوال سے منع کیا گیا تھا، تو میرے میں یہ ہمت نہیں تھی کہ کسی سے سوال کروں کہ میں کتنے دنوں سے بھوک سے ہوں تو میری ضرورت کو پورا کیا جائے. سوال کرنے کی بجائے میں مسجد نبوی کی ایسے جگہ پہ، ایسی گزرگاہ پہ بیٹھ گیا جہاں لوگ آ کے مسجد میں داخل ہوتے تھے. میرا خیال یہ تھا
کہ کوئی شخص آئے گا اور میرے چہرے کو دیکھے گا اور میرے چہرے سے میرے اندر کی حالت کو محسوس کر لے گا اور میری ضرورت کی طرف متوجہ ہوگا، لیکن جو آتا سلام لیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہا کہ لوگ جلدی میں تھے اور آتے اور آگے بڑھتے گئے۔ میں نے کہا لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعیہ پوچھا، انہوں نے بیان کیا اور چلے گئے۔ میرا خیال تھا کہ مسئلہ بتاتے ہوئے جب ہم کلام ہوں گے تو میری آواز کی نکاہت سے، میرے بدن کی لرزش سے اور بھوک کی کیفیت سے، جو چہرے کے اوپر ایک کیفیت ہے، اس سے بھانپ جائیں گے اور میری ضرورت کی تکمیل کریں گے، لیکن وہ بھی خیر آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے بھی کوئی آیت قرآنی کے بارے میں پوچھا اور میرا مقصود تھا کہ یہ بھی پوچھ لوں، اور اس دوران وہ متوجہ ہوں گے تو میری کمزوری ان کے سامنے آئے گی تو میری ضرورت کا بھی مداوع ہو جائے گا، لیکن شاید وہ بھی جلدی میں تھے تو انہوں نے بھی مجھے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ میری ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی، لب پہ سوال لانا نہیں چاہتا اور میری کیفیت کو از خود کوئی محسوس نہیں کر رہا۔ تو کہا میں یوں بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور قلب و نظر کے مرشد اولین تشریف لے آئے، حضور جلوہ گر ہو گئے۔ تو میں نے حضور سے بھی کوئی سوال ہی پوچھ لیا تو آقا کریم نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرا مسئلہ یہی تھا۔ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ مسجد میں پہنچے، حضور کے حجرات کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، تو اہل خانہ سے حضور نے کہا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو فرمایا وہی دے دو۔ دودھ کا پیالہ حضور نے جب وصول کیا تو فرمایا کہ جاؤ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ وہ 70 لوگ تھے۔ دودھ کے پیالے کا سن کے تو میری جان میں جان آئی کہ میری پیاس کا، میری بھوک کا مداوع ہو جائے گا، لیکن جب کہا جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ تو 70 آدمی اور دودھ کا ایک پیالہ، تو میں نے سوچا قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا جا کے بلا لایا۔ پھر میرے ہاتھ میں حضور نے وہ دودھ کا پیالہ دے دیا اور فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ خیر میں اس پیالے کو پکڑا اور ایک صحابی کو پیش کیا، وہ بھی بھوک سے نڈھال تھے میری طرح، انہوں نے پیا اور خوب رج کے پیا، اور میرا خیال دودھ کی طرف تھا۔ میں نے دیکھا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، میرے میں جان سی آ گئی۔ پھر دوسرے کو پیش کیا، تیسرے کو کیا، 70 آدمی دودھ پی گئے، لیکن دودھ کم نہیں ہوا۔ لگتا تھا رب نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ 70 آدمی دودھ پی گئے اور وہ بھی میری طرح بھوک سے لاچار تھے، لیکن انہوں نے بھی دودھ پی لیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو فرمایا اب تم پیو۔ تو میں نے پیا تو رج کے پیا۔ پھر حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے ساقل قوم آخرہم شربا، جو قوم کا پلانے والا ہے وہ خود تو آخر میں پیتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے وہ پیالہ نوش جاں کر لیا۔ تو دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ 71 صحابہ نے پیا اور حضور علیہ السلام نے پیا۔ اعلی حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا؟ کیسا تھا وہ دودھ کا پیالہ؟ اللہ اکبر۔ اب دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابہ کو، حضرت ابو ہریرہ کو اور حضور علیہ السلام کو کافی ہوا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، لیکن اس سے سیرت کا پہلو ملاحظہ کیجئے۔ ایک دودھ کا پیالہ 70-72 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا، لیکن اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہ کرنا کہ کونین کا بادشاہ ہے اور 71 آدمیوں کا جھوٹا نوش جاں فرما رہا ہے۔ 71 آدمیوں کا جھوٹا حضور نوش جاں فرما رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو ہے۔ آج بڑوں
کا جوٹا چھوٹے پی لیتے ہیں اور چھوٹوں کا جوٹا بڑے نہیں پی رہے ہوتے. یہ پیر صاحب کا جوٹا جناب یہ تبرو کا پی لیجئے. تو میاں جس طرح پیر صاحب کے جوٹے کے اندر شفا رکھی گئی ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے ناطے سے مرید کے جوٹے کے اندر بھی شفا رکھی گئی ہے. جس طرح استاد کے جوٹے کے اندر شفا رکھی ہے، شاگرد کے جوٹے کے اندر بھی شفا رکھی ہے. جس طرح باپ کے جو ہے وہ اس کے جوٹے کے اندر شفا رکھی ہے، بیٹے کے جوٹے کے اندر بھی شفا رکھی گئی ہے. جس طرح جو ہے وہ شوہر کے جوٹے کے اندر شفا ہے تو بیوی کے جوٹے کے اندر بھی شفا ہے. اور حضور نے فرمایا عائشہ بتانا جو ہے تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. اور جب انہوں نے چھوڑا تو نہ صرف حضور نے وہ پیا بلکہ فرمایا مجھے بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں. یہ ہے حضور کی سیرت، یہ ہے حضور کا کردار. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ، وہ حضور کی سیرت کے 6 جلی عنوان بیان کرتی ہیں. تفصیلاً تو اس وقت میں بیان کرنا ممکن اس لیے نہیں کہ گرمی کی شدت ہے اور بات طویل ہو جائے گی. میں اپنے وقت کے اندر اس کو سمیٹنا چاہوں گا. جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ وہ وقت تھا کہ حضور پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی. قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو اس کو سہار گیا. آقا کریم آئے، یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو. سردی کی فیلنگ حضور کو آ رہی تھی تو انہوں نے حضور کو چادر دی، حضور کے شانوں پہ ڈال دی. اور حضور نے جو کیفیت تھی اس کو جب بیان کیا تو ام المومنین نے کہا کہ حضور آپ پریشان نہیں ہوں گے. آپ سنو حضور کے لفظ، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لفظ حضور کے بارے میں. انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. بخاری کے یہ الفاظ ہیں. تو حضرت ام المومنین نے حضور سے عرض کیا حضور آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا. اللہ اکبر. آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں. دوسری بات وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں. وتقری الضیف، اور جس کا کوئی جب کوئی آپ کے پاس مہمان آتا ہے تو مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق کے اندر اگر کوئی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے پائے جاتے ہیں. یہ 6 وصف جس شخص کے اندر ہوں، اللہ اکبر. انہوں نے کہا کس طرح اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر. کس طرح؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی ایسا نہیں ہوگا. اب پہلا وصف حضور کا جو ام المومنین نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. سیرت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی میں جب اپنی ذات سے باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے رشتہ دار آتے ہیں، ہمسائے آتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. سنیے، فرمایا انک لتصل الرحم، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. آپ کا جواب یہ ہوگا جناب ہم تو اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، رشتہ دار ہی اچھا سلوک نہیں کرتے. انہوں نے ہی اذیت پہنچا رکھی ہے، انہوں نے ہی تکلیف دے رکھی ہے، ہر وقت ناک میں دم کر رکھا ہے. ہم تو اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کرتے. میاں وہ اگر اچھا سلوک کریں گے اور آپ اس کے بدلے میں اچھا سلوک کریں گے پھر کیا کمال ہوا؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی دیا آپ نے. کمال تو یہ ہے کہ وہ برا سلوک کریں تم پھر بھی اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ تمہارے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حضور کا اسوہ انور ہے، حضور کی حیات طیبہ ہے. تو جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ اکبر. ان کے تلخ رویوں کے باوجود، ان کے کھردرے الفاظ کے باوجود، اور ہر وقت طاق میں رہتے ہیں رشتہ دار کے کسی طرح اس کو ضرر پہنچے، نقصان پہنچائیں، اس کو الٹا کے رکھ دیں. لیکن جب
اس پر کوئی مشکل آئے تو آپ اس کے لیے کبھی برا نہ سوچیں. ہمیشہ خیر، ہمیشہ جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں، منفی نہیں ہوتے، جو مثبت ہی رہتے ہیں، کامیاب اور بامراد وہی لوگ ہوتے ہیں. جو منفی شخص ہوتے ہیں اس منفیت کے اثرات ان کے اپنے وجود کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور جو لوگ مثبت ہوتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات ان کے اپنے اوپر مرتب ہوتے ہیں. آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں، اس سے آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا. حتیٰ کہ آپ کا کوئی دشمن بھی ہے، آپ کو ضرر پہنچانے کے لیے لگا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں بھی اچھا سوچیں. بلکہ میں اپنے دوستوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ آپ سے بھی مخاطبت میں عرض کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص آپ سے الجھے، آپ سے لڑے، آپ پر معترض ہو اور آپ کے خلاف محاذ آرائی کرے، آپ کی عزت اچھالنے کی کوشش کرے، آپ سے ناراضگی کا اظہار کرے، تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ جو وہ الزام آپ کے اوپر لگا رہا ہے کہیں وہ درست تو نہیں ہے. آپ سے واقعی کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کہ اس کو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ جو الزام لگا رہا ہے، وہ جو آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیا ایسا ہی تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو بتایا. چلو اس کے بتانے کا لہجہ کھردرا صحیح، نامناسب صحیح، لیکن آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اپنی اصلاح کریں اس پہ ناراض ہونے کے بجائے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو پھر آپ اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، حقیقت یہ ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ غلط فہمی نہیں ہے، اس کے اندر ضد ہے، میری دشمنی ہے، انا ہے. تو اگر ایسا ہے کہ نہ غلط فہمی ہے اور نہ وہ چیز آپ کے اندر موجود ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اندر آپ کی مخالفت آ گئی ہے، تو آپ پھر بھی اس سے درگزر کریں، بلکہ اس کو معاف کر دیں. جب آپ معاف کریں گے آپ پر سکون ہو جائیں گے. اور بعض کا ہمت نہیں پڑتی معاف کرنے کی، تو اس ہمت کا ملکہ پیدا کریں اپنے اندر. بلکہ میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایسا شخص جس نے آپ کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، آپ اس کا تصور کر کے کہیں جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا. بار بار کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ فائدہ اس کا آپ کو ہو رہا ہے. اور اگر آپ سزا بھی دینا چاہتے ہیں اس کو، تو اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. یعنی جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے، جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی جو ہے وہ اس کی تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ اگر واقعہ ہی اس جرم کا شکار ہیں تو انصاف یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کر لیں. اس نے بتا دیا، نشاندہی کر دی. اللہ اکبر. تو فرمایا جو یہ چاہے، اور یہ عمومی طور پہ رشتہ داریوں کے اندر کبھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ درست کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس رشتہ داری ہے، ضد آ جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے. ظاہر رشتہ داریوں میں ہی حسد ہوگا. کہتے ہیں جی فلاں تو حسد نہیں کرتا، میں اتنا دور دوست میرے ساتھ یہ پیار کرتا ہے، یہ رشتہ دار ہو کے حسد کرتا ہے. میاں حسد قریبی لوگ کرتے ہیں، دور کے حسد نہیں کرتے. حسد قریبی لوگ کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں حقیقی بھائیوں نے ڈالا تھا نا، بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. تو اس لیے جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ قریبی ہوتے ہیں، دور نہیں ہوتے. ان کو معاف کریں. حضرت یوسف سے سیکھ لیں. جب وہ وقت آیا، حضرت یوسف عزیز مصر تھے، تخت پہ براجمان تھے، اور یہ سوالی بن کے کھڑے تھے کہ ہمیں کچھ گندم دے دیجئے، ہمارے اوپر رحم کیجئے، ہمارے وہاں بہت فاقہ ہے، قحط زدہ علاقہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا اور اس کا ایک بھائی تھا بن یامین، اور تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ ایک دم سوچنے لگے کہ یوسف، اس کو کیسے پتا عزیز مصر کو؟ مصر کے بادشاہ کو کیا معلوم کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہوتا تھا؟ وہ تو جو ہے وہ پرانی کہانی ہے، 40 برس بیت گئے تھے اس بات کو. وہ تو تاریخ کنویں میں ڈال دیا اور بھولی بسری داستان بن گئی. یوسف دنیا پہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے، یہ ہمارے بھائیوں کے درمیان راز تھا.
تو اس کو کیسے پتا کہ یہ کہہ رہا ہے تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا؟ تو ایک دم وہ بچپنے کا یوسف، اس کے نقوش اور اس کی منمونی صورت تصور میں آنے لگی، اور عزیز مصر کو دیکھا تو شکل کی کچھ مشابہت پڑنے لگی۔ اب اگر عزیز مصر کو یوسف مان لیں تو بدن لرزہ بر اندام ہے، لیکن جو کہانی 40 سال پرانی ہے تو اب یہ بات بھی نہیں، تو لڑکھڑا سے رہے ہیں اور کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، لفظ ہی بتا رہے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ آپ ہی یوسف ہے؟ قَالَ أَنَا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب جو حال ان کا ہوا بھائیوں کا، وہ ان کے بدن تھر تھر کانپنے لگے کہ جس کو کنویں میں ڈالا تھا آج شہنشاہ ہے مصر کا، اور ہم سوالی بن کے کھڑے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ انہیں لگتا تھا گردنیں اتریں گی، لیکن جناب یوسف نے ان کو انتظار کی سولی پہ بھی نہیں لٹکایا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل کچھ وقت انتظار کروایا جاتا، اور وہ سوچ سوچ کے ایسے مشکل حالات کے اندر تو جو ہے وہ انسان ہارٹ اٹیک کا بھی شکار ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جو ہوا سو ہوا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ کسی کے رشتہ دار نے اس کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا ہو، اس نے کنویں میں تو نہیں پھینکا ہوگا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا کے ساتھ جو مکہ کے کفار نے سلوک کیا، قریش نے سلوک کیا، اپنے رشتہ داروں نے سلوک کیا، گڑے کھودے، کانٹے پھینکے راہوں میں، گلے میں کپڑے ڈال کر تاؤ دیے، اللہ اکبر، اپنے گھر کے کوڑے حضور کے گھر کے باہر پھینک جاتے، اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں دیں، حضور کے غلاموں کو شہید کیا۔ آج حضور فاتح بن کے آئے تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، انہیں لگتا تھا گردنیں اتریں گے۔ تو آقا کریم نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ چلو اس سے اتنا ہو جائے، ہمیں شہر بدر کر دیا جائے لیکن ہماری جان کی خلاصی ہو جائے، لیکن ان کی پھٹی ہوئی آنکھیں اور کھلے ہوئے کان یہ بات سن کر کے پہلے تو یقین نہیں کر رہے تھے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کے بعد کوئی تم سے گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ کردار تھا جنہوں نے برا سلوک کیا۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک حضور سے سیکھیں، جنہوں نے اذیتیں پہنچائیں ان کے ساتھ سلوک حضور کی سیرت سے سیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے سیکھیں۔ تو فَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، سب سے پہلا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسری بات وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ حضور کی سیرت ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا، کمزوروں کا، غریبوں کا، لاچاروں کا، اراملہ کا، مساکین کا، یتامہ کا، بیوگان کا اور کمزور لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں؟ اگر اٹھاتے ہیں تو پھر حضور کی سنت کی راہ پہ ہیں۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں جو غریب ہے اس کو میں نے غریب تو نہیں کیا، تو اس کے گھر میں چولہا جلتا یا نہیں جلتا ہمیں کبھی خبر ہی نہیں لی، کبھی پوچھا بھی نہیں ہے۔ غریب کی بیٹیاں جوان ہو کے بڑھاپے کی طرف اب بڑھ رہی ہیں، ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں۔ اس بیوہ سے جا کے پوچھیں کہ خالہ جان کیا مسئلہ ہے، رشتہ کیوں نہیں آ رہا؟ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میں تمہارا بھائی لگتا ہوں۔ محلے میں ایک گلی کے اندر اگر 10 گھر ہیں تو 10 گھروں کے اندر 1 یا 2 گھر غریب ہوں گے، باقی تو متوسط ہیں، ایک آدھ امیر ہے۔ تو کیا یہ 8-9 لوگ مل کر کے اس 1-2 گھر کو سنبھال نہیں سکتے؟ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، وحشیوں کا معاشرہ تو نہیں، جانوروں کا معاشرہ تو نہیں ہے، لیکن اسے کوئی پوچھنے نہیں جاتا۔ اس کی بیٹیوں کی نقل و حرکت کو تو واچ کیا جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ اس کی ضرورتوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ ان کے گھر میں کھانے کے لیے رات کو چولہا بھی جلا تھا یا نہیں جلا؟ ہمارے دین نے تو ہمیں کچھ اور سکھایا تھا اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ ہم جاسوسیاں وہ کر رہے ہیں جو ہمیں منع کر دیا گیا ولا تجسسوا، لیکن جو لوگوں کے حالات سے باخبر ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوئی۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، اور ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کہ ہم سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمسائیگی کے اندر بیوہ کی یتیم بچیاں بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے